اس طرح مطلع سپیکر چل رہا ہے ذرا کھڑکی کھول کے چیک کرو آواز آندی نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم وقال اللہ فی کلام المجید وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ وقال اللہ فی مقام الآخر یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ۔ باہر والے اسپیکر نے تھوڑی نہیں آواز بتا دو پھر۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے
پاتے ہیں سب پانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حمد و ثنا کے بعد قابل قدر احترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا کرم جس کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر اس کے دربار عالی شان کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ عنوان گفتگو کے طور پر قرآن پاک کی جو آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، ان کی روشنی کے اندر آج پچھلے جمعۃ المبارک سے بات کو جوڑتے ہوئے کریم آقا کی شان جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کی، اس میں سے ایک گوشہ میرے لجپال آقا، میرے کریم آقا سلطان کائنات ہیں۔ اس کے حوالہ سے ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک پر کچھ آیات مبارکہ کے اوپر گفتگو کی۔ آج موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ واقعات کی روشنی میں کریم آقا کی اسی شان کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو، تاجدار کائنات کو جو سلطانی عطا کی، میرے لجپال کی سلطانی اس دنیا کے انسانوں کے لیے بھی ہے، جنوں کے لیے بھی ہے، حیوانات کے لیے بھی ہے، نباتات کے لیے بھی ہے، یہاں تک کہ جمادات کے لیے بھی ہے۔ کائنات کی ہر شے میرے لجپال آقا کے حکم کے تابع ہے، اور یہ شان جو مصطفیٰ کو عطا کی گئی، یہ اللہ پاک نے خاص شان صرف کریم آقا کو ہی عطا کی، اور اس کا اندازہ کئی احادیث شریف سے، قرآن پاک کی کئی آیات مبارکہ سے اور کئی واقعات سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ اے مصطفیٰ میرا پیغام مومنوں تک پہنچا دیں کہ جو آپ کو ہر معاملے کے اندر، اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، اگر آپ کو وہ حاکم نہیں مانتے تو لا یؤمنون، تو وہ مومن ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کو خود سلطان بنایا، اور آپ کی سلطانی تمام کائنات کے لیے رکھی۔
آپ کا حکم، آپ کی بادشاہت تمام بنی نوع انسان کے ساتھ جن و انس کے لیے رکھی۔ آقا علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی بعثت سے پہلے جتنے انبیاء گزرے، اللہ پاک نے بہت سے انبیاء کو بہت سے معجزات عطا کیے، اور آقا علیہ السلام کی ایک حدیث شریف ہے، آپ نے خود بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے دیگر انبیاء کو، یا جو پہلے انبیاء رسول گزرے، ان کو جو معجزات عطا کیے وہ ان نبیوں اور رسولوں کے اوپر ایمان والے اور ایمان لانے والے لوگوں کی مطابقت کے ساتھ ان کو عطا کیے، یعنی جس قدر لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی جاتی اس قدر اللہ پاک ان کو معجزات عطا کرتا رہتا۔ تو ارشاد فرمایا کہ جتنی ان کی امتیں بڑھتی گئیں، روز معاشر جب اللہ پاک سب کو اکٹھا فرمائے گا اور اہل محشر کی اللہ پاک 120 صفیں، جتنے کل اہل محشر کے اندر لوگ ہوں گے، انبیاء ہوں گے، اللہ پاک جب ان کی صف بندی کا حکم دے گا تو اہل محشر کی 120 صفیں ہوں گی، اور ان 120 صفوں کے اندر کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی اتنی کثرت ہوگی کہ ان 120 صفوں میں سے 100 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ تو جس طرح کریم آقا کا یہ ارشاد ہے کہ جتنے لوگ زیادہ ہوں گے اسی مطابقت سے اللہ پاک نے معجزات عطا کیے، تو میرے کریم آقا کی امت کی یہ شان کہ جتنا تمام انبیاء کے لوگوں کی تعداد سی اس سے امت مسلمہ کی تعداد، امت محمدیہ کی تعداد 5 گنا زیادہ ہے۔ تو اسی طرح میرے کریم آقا کو اللہ پاک نے معجزات بھی کثرت کے ساتھ عطا کیے۔ دیگر انبیاء کے اندر اگر حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تو یقیناً یہ معجزہ میرے مصطفیٰ کو بھی عطا کیا گیا۔ دیگر جتنے آپ معجزات آپ گنتے جائیں، اللہ پاک نے کوئی معجزہ جس نبی کو بھی عطا کیا وہ معجزہ میرے کریم آقا کو بھی عطا کیا گیا، اور کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے جو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا وہ قرآن پاک ہے، اور فرمایا اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قیامت تک یہ اپنی اصلی حالت کے اندر موجود رہے گا، کیونکہ دیگر انبیاء کو جو کتابیں عطا کی گئیں وہ ان کے جانے کے بعد ان کے اندر تبدیلیاں آ گئیں، وہ اپنی اصلی حالت کے اندر موجود نہ رہیں۔ تو کریم آقا کا معجزہ جو قرآن ہے، ارشاد فرمایا یہ تمام انبیاء کے معجزوں سے بڑا معجزہ کریم آقا کو عطا کر دیا گیا۔ اور پھر چونکہ آقا علیہ السلام کو سلطان بنانا تھا، سلطان کائنات اللہ پاک نے بنایا، تو اس لیے تمام انبیاء کرام اپنے وقت مقررہ پر تشریف لاتے گئے، اور تبلیغ و رسالت کے ساتھ ساتھ کریم آقا کی آمد کی خوشخبری بھی اپنی امتوں کو سناتے رہے۔ جب کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، انکار کیا اور کلیتاً ان کو رد کر دیا اور ان کے پر ایمان نہ لائے، تو انبیاء کرام انہوں نے بالآخر اپنا مسکن اور آخری ٹھکانہ مکہ المکرمہ کو بنایا، کیونکہ کتابوں کے اندر نبی آخر الزمان تاجدار کائنات آپ کی آمد کا تذکرہ موجود تھا، اور اللہ پاک نے تمام انبیاء کی ڈیوٹی بھی لگائی تھی۔ تو انبیاء رسول
اس امید کے ساتھ اور اس چاہت کے ساتھ کہ ہماری امت کے لوگوں نے تو ہماری بات نہیں مانی، تو لہذا وہ اس علاقے کی طرف ہجرت کر کے، مکہ کی طرف ہجرت کر کے انہوں نے مکہ کے اندر آ کر قیام کرنے کو پسند کیا کہ کم از کم اگر وہ زمانہ جو میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہوگا، کریم آقا کا زمانہ ہوگا، اگر وہ زمانہ ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے تو ہمارے لوگوں نے تو ہماری بات نہیں مانی، کم از کم ہمیں دیدار مصطفیٰ حاصل ہو جائے اور ہم اس آخری نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، خاتم الانبیاء کی زیارت کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام کے اندر بھی اور تاریخ انسانیت کے اندر بھی، اور اس چیز کا تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر بھی ہے کہ بہت سے اللہ پاک کے برگزیدہ نبیوں اور رسولوں نے اپنے مسکن کو اور اپنی آخری جو ان کی آرامگاہ تھی اس کے لیے انہوں نے مکہ المکرمہ کو پسند فرمایا۔ وہ وہاں اور بھی وجوہات تھیں، وہاں حج بیت اللہ کے بارے میں بھی تھا ان کی کتابوں کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر، لیکن ان کا اصل مقصد اور اصل محور ذات مصطفیٰ تھی کہ انہوں نے آنا ہے، تشریف لانا ہے، آخری نبی بن کے آنا ہے، لہذا شاید وہ وقت ہمیں نصیب ہو جائے اور وہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کر، جنہوں نے ان کو نہیں پہچانا اور ان کی ذات پر وہ نہیں مان لائے، انہوں نے ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑا اور خود ہجرت کر کے مکہ پہنچ گئے۔ اب ان برگزیدہ انبیاء اور رسولوں کے اندر حضرت نوح بھی شامل ہیں، حضرت ہود بھی شامل ہیں۔ شاید کسی کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ شاید وہ کعبۃ اللہ کے لیے آتے تھے۔ کعبۃ اللہ تو جب طوفان نوح آیا تو اللہ پاک، چونکہ پوری روئے زمین پر طوفان نوح آیا اور ہر جگہ پانی تھا، تو اللہ پاک نے کعبہ کو زمین سے اٹھا لیا تھا، تو لہذا انبیاء کا مکہ کی طرف ہجرت کرنے کا کوئی اور مقصد نہیں تھا سوائے کریم آقا کا استقبال اور زیارت مصطفیٰ۔ حضرت نوح وہ بھی ان کو جب آخری ان کی کشتی کنارے پہ لگی تو انہوں نے مکہ کی طرف ہجرت کیا۔ آپ حضرت ہود کو لے لیں، آخری وقت انہوں نے مکہ کے اندر گزارا۔ حضرت صالح ہوں، حضرت شعیب علیہ السلام ہوں یا حضرت اسماعیل ہوں، اب کعبہ کی دوبارہ تعمیر تو حضرت ابراہیم نے کی، لیکن اس سے پہلے جتنے انبیاء آتے رہے اور بالآخر مکہ کی طرف ہجرت کرتے رہے، ان کا مقصد یہی تھا کہ شاید نبی آخر الزمان کا زمانہ ہمیں مل جائے۔ اور رکن یمانی سے لے کر جنہوں نے کعبہ کی زیارت کی ہے، حجر اسود تک اور کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے، حضرت نوح ہوں، حضرت ہود ہوں، حضرت صالح ہوں، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت اسماعیل ہوں، سب کے مزارات اور قبر انور کی جگہ یہی تھی۔ احادیث کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور اگر آپ پورے مطاف کو لے لیں، جہاں جس صحن کے اندر حاجی طواف کرتے ہیں، کعبہ کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اسی ایک صحن کے اندر بعض روایات کے اندر 300 سے زائد انبیاء کرام اسی صحن کے اندر مدفون ہیں۔ آب زمزم کا جو کنواں ہے، وہاں سے لے کر کعبہ اور کعبہ کے دروازے تک یہ جو طواف جہاں حاجی کرتے ہیں، جس کو صحن کعبہ کہتے ہیں، مطاف کہتے ہیں، 300 سے زائد انبیاء کرام کے مزارات وہاں موجود ہیں، اور ان کے ہجرت کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں تھی سوائے تاجدار کائنات کے استقبال کے۔ اور اگر آپ مینا کے اندر چلے جائیں تو مینا کے اندر جو مسجد بنی ہوئی ہے، جس جگہ پہ آقا کریم نے مسجد تعمیر کروائی، مینا کے اندر کریم آقا کی روایت موجود ہے، فرمایا وہاں 70 انبیاء کے مزارات ہیں۔ تو اتنے کثرت کے ساتھ انبیاء کرام نے ہجرت کی مکہ کی طرف، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ کریم آقا کا دور پانا چاہتے تھے، اور یہی خواہش تھی کہ اگر دور مصطفیٰ نہ ملے
تو جس علاقہ کے اندر، جس شہر کے اندر نبی آخر الزماں کی ولادت ہونی ہے، ہمارے مزارات کم از کم وہاں بن جائیں۔ تو آج جو حاجی زیارت کے لیے جاتے ہیں کعبۃ اللہ کے لیے، عمرے کے لیے، وہ یقیناً ان کی حاضری ان انبیاء کرام کے مزارات پر بھی ہو جاتی ہے جو کریم آقا کے استقبال کے لیے اور اس شہر مکہ کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر آ کر مقیم ہو گئے۔ اور پھر اس بات کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بھی قسم کھائی کہ لا اقسم بہذا البلد، کہ ہم اس شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے قسم کھاتے ہیں کہ اے محبوب آپ اس شہر کے اندر آ کر ٹھہرے ہیں، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، ہم آپ کی ولادت کی قسم کھاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے قسم کھائی، شہر مکہ کی عظمت کی قسم کھائی، اور قسم کھاتے ہوئے اللہ پاک نے کعبہ کی وجہ سے قسم نہیں کھائی، کریم آقا کی وجہ سے مکہ شہر کی قسم کھائی، چونکہ کریم آقا کو اللہ پاک نے سلطان انبیاء بھی بنایا، سلطان کائنات بھی بنایا، اور آپ کی حکومت اور سلطنت آپ کے دور سے پہلے بھی موجود تھی۔ آپ کے چرچے، آپ کی آمد کے بارے میں پہلے لوگوں کو بھی معلوم تھا۔ یہ تو انبیاء کے احوال یا انبیاء کے کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگر آپ دور مصطفیٰ کی بات کریں تو کریم آقا نے ابھی تک سلام اور اسلام کے بارے میں پیغام نجاشی، جو حبشہ کا علاقہ ہے، اس کا بڑا مشہور بادشاہ تھا نجاشی، عیسائی تھا، بہت بڑا عیسائی تھا، ابھی اس کو اسلام کا پیغام نہیں بھیجا۔ دور مصطفیٰ شروع ہو گیا ہے جب کفار کا ظلم ایک حد سے بڑھ گیا مسلمانوں کے اوپر، تو کریم آقا نے مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، اور کہا کہ وہاں کا بادشاہ نجاشی بڑا رحم دل ہے، تم اس کے علاقے کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ اور 2 گروہوں نے ہجرت کی، اور ان صحابہ کی تعداد جنہوں نے ہجرت کی وہ 84 کے قریب ہیں، اور ان کے اندر کریم آقا کی بیٹی بھی شامل تھی ہجرت کرنے والوں کے اندر۔ آقا علیہ السلام نے حضرت جعفر بن طیار کو ان کا سپہ سالار بنا کر اور ان کا بڑا بنا کر حبشہ کے علاقے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے کہا۔ یہ حضرت جعفر کریم آقا کے کزن بھی تھے، اور حضرت علی المرتضی آپ کے سگے بھائی تھے۔ ان کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی ہجرت کی۔ 2 ہجرتیں ہوئیں، 2 دفعہ لوگ گئے، کل 84 لوگ تھے۔ اب جب اہل مکہ کو خبر ہوئی کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی ہے، تو کفار نے ایک گروہ کو تیار کیا اور ایک وفد تیار کر کے نجاشی کے پاس بھیجا کہ اس کو بتاؤ کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین سے پھر گئے ہیں، تو لہذا تم ان کو اپنے علاقے سے نکال دو۔ تو وفد جو نجاشی کے دربار کے اندر پہنچا، اور نجاشی سے جب انہوں نے کلام کیا تو نجاشی نے حضرت جعفر کو بلا بھیجا۔ اب پہلے ملاقات نہیں ہوئی تھی، جب حضرت جعفر بن طیار آئے تو نجاشی نے کہا کہ آپ اپنے دین کے بارے میں کچھ ہمیں علم بتائیں، یا جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کچھ ان کی شان بتائیں۔ تو حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کے بارے میں بھی بتایا، اور کریم آقا کی شان اطہر کے بارے میں بھی کچھ چیزیں بتائیں، اور قرآن کی سورہ مریم کی تلاوت کی۔ اب نجاشی تو وہ عیسائی تھا، حضرت عیسیٰ کو ماننے والا تھا، اب صحیح العقیدہ تھا، حضرت مریم کا تذکرہ ہوا، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہوا۔ تو نجاشی کے دربار جو پہلے اس کو اسلام کے بس خبر تھی کہ کوئی نبی آخر زمان آنے والے ہیں،
کوئی خاتم الانبیاء بن کے نبیوں کے سردار آنے والے ہیں، سلطان کائنات بن کے کوئی ہستی آنے والی ہے، لیکن دور کا اندازہ نہیں تھا۔ لیکن جیسے صحابہ کی زیارت کی اور حضرت جعفر سے دین اسلام کا بارے میں پوچھا، انہوں نے وہاں خطاب کیا اس کے دربار کے اندر، تو وہ جو عیسائی بادشاہ تھا وہ زارو قطار رونا شروع ہو گیا، اور اس نے کہا واللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ جو دین اسلام کا نمائندہ بن کے میرے سامنے جعفر کھڑا ہے، اس نے جو باتیں بیان کی ہیں اس نے حق اور سچ بیان کی ہیں، اور جس نبی آخر الزمان کی شان کے اندر چند جملے اس جعفر نے کہے ہیں، یہ ساری شان ہماری کتاب انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ تو وہ اپنے تخت میں بیٹھا ہوا نجاشی کہتا ہے کہ میں تمہارے نبی کے سلام کو قبول بھی کرتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، اور اس بات کا اعلان بھی کرتا ہوں کہ اگر وقت نے مہلت دی، اور ایک روایت کے مطابق اس کو امام ابو نعیم نے بھی روایت کیا، حافظ ابن کثیر نے بھی روایت کیا، اور حافظ ابن کثیر نے امام احمد بن حنبل کی مسند سے اس کو لیا۔ یہ سعودی عرب والے سارے عملی ہیں۔ یہ آج جو ہم شان مصطفیٰ کا اظہار کرتے ہیں، یہ کوئی آج بر صغیر کے اندر شروع نہیں ہوئی باتیں، یہ تمام احادیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعات اور روایات موجود ہیں۔ امام احمد بن حنبل بیان کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب نجاشی نے نبی آخر الزمان آپ کی تعریف سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں بیٹھا، اپنے تخت میں بیٹھا، بادشاہ تھا، اور اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نبی جو تشریف لائے ہیں نبی آخر الزمان ہیں۔ اس نے وہاں کلمہ پڑھ لیا، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس نے کہا کہ اصل سلطان وہی ہیں، بادشاہ کے الفاظ یہ ہیں کہ اصل